السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، پارٹ نمبر 2۔ والدین کے شکر گزار رہیے، محسن کی شکر گزاری اور احسان مندی شرافت کا اولین تقاضا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے وجود کا محسوس سبب والدین ہے۔ والدین نہ ہوتے تو ہم کیسے وجود میں آتے؟ پھر والدین ہی کی پرورش اور نگرانی میں ہم پلتے بڑھتے اور شعور کو پہنچتے ہیں، اور وہ جس غیر معمولی قربانی، بے مثل جاں فشانی اور انتہائی شفقت سے ہماری سرپرستی فرماتے ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ ہمارا سینہ ان کی عقیدت اور احسان مندی اور عظمت اور محبت سے سرشار ہو، اور ہمارے دل کا ریشہ ریشہ ان کا شکر گزار ہو۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے اپنی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ان کی شکر گزاری کی تاکید فرمائی ہے۔ انشکر لی ولوالدیک، ہم نے وصیت کی کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کے شکر گزار رہو۔ ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کیجیے، اور ان کی مرضی اور مزاج کے خلاف کبھی کوئی بات ایسی نہ کہیے جو ان کو ناگوار ہو۔ بالخصوص بڑھاپے میں جب مزاج کچھ چڑچڑا اور کھرا ہو جاتا ہے اور والدین کچھ ایسے تقاضے مطالبے کرنے لگتے ہیں جو توقع کے خلاف ہوتے ہیں، اس وقت بھی ہر بات کو خوشی خوشی برداشت کیجیے، اور ان کی کسی بات سے اکتا کر جواب میں کوئی ایسی بات ہرگز نہ کیجیے جو ان کو ناگوار ہو اور ان کے جذبات کو ٹھیس لگے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم ان کو اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکیاں دو۔ دراصل بڑھاپے کی عمر میں بات کی برداشت نہیں رہتی، اور کمزوری کے باعث اپنی اہمیت کا احساس بڑھ جاتا ہے، اسی لیے ذرا سی بات بھی محسوس ہونے لگتی ہے۔ لہذا اس نزاکت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے کسی قول اور عمل سے ماں باپ کو ناراض ہونے کا موقع نہ دیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے، اور خدا کی ناراضی والد کی ناراضگی میں ہے۔ ترمذی، ابن حبان اور حاکم میں یہ روایت موجود ہے۔ یعنی اگر کوئی اپنے خدا کو خوش رکھنا چاہے تو وہ اپنے والد کو خوش رکھے، والد کو ناراض کر کے وہ خدا کے غضب کو بھڑکائے گا۔ حضرت عبداللہ کا یہ بیان ہے کہ ایک آدمی اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس واپس جاؤ اور ان کو اسی طرح خوش کر کے آؤ جس طرح تم ان کو رلا کر آئے ہو۔ ابو داؤد نے یہ حدیث ہے۔ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھیے، ماں باپ کی خدمت کیجیے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، اور ماں باپ کی خدمت ان کے مزاج کے مطابق کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، لا الہ الا انت
سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالی ہر ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بچے کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماں باپ کو اپنی اولاد پر شفقت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آپس میں جوڑ اور محبت اللہ تعالی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔